دربار یزید میں لایا گیا، اور میں پورا نقشہ کھینچوں گا، توجہ رکھیے گا، میرا پورا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ پوری کوشش ہوگی کہ آپ تک الفاظ پہنچے۔ تو مولا سجاد جمعے کا دن تھا، سب شیعہ سنی علماء مورخین کا اتفاق ہے کہ جب پہنچے دربار یزید میں جمعے کا دن تھا، اور ایک نماز جمعے کا خطبہ دینے والا درباری ملا، درباری تو سمجھتے ہیں نا، جو ولایت علی کا سودا کر لے وہ درباری ہے۔ پہنچ رہے ہیں؟ پہنچ گئے میرے بھائی، توجہ کریں گے صاحب، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ، جو مولا علی کی ولایت کا سودا کر دے وہ درباری ہے، چاہے اس دور کا ہو چاہے اس دور کا ہو۔ بزرگ گرامی، ہم بکاؤ آدمی کو کبھی بھی علی والا نہیں مانتے۔ اب میں جملے پیش کر رہا ہوں، درباری ملا تھا، اس نے مولا امیر کا نام لے کر مولا کی توہین کی۔ سارے بچے کی توجہ رہے، اس جملے کو غور سے سنیے گا۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ یزید کے کہنے پہ، بنو امیہ کی روش تھی، میرے جملے پہنچ رہے ہیں، تمام بنو امیہ اپنے درباری ملاؤں سے کہتے تھے کہ جب خطبہ دو جمعے کا تو مولا علی کا نام لے کے توہین کرو۔ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ جمعے کا خطبہ خطبہ ہی نہیں ہے جب تک میرے بھائی علی کا نام لے کے درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ اور ازان گرامی، بنو امیہ نام لے کے توہین کرتے تھے، تو اب درباری ملا نے مولا کا نام لیا، توہین کی، پھر مولا حسن کا نام لیا، توہین کی، پھر مولا حسین کے متعلق کہا، وہ باغی تھے، انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی، اور وہ خلیفہ پاک تھے۔ جیسے مولا سجاد نے خطبہ سنا تو آپ نے فرمایا ایھا الخاطب، اب مولانا موجود ہیں، میں جملے پیش کر رہا ہوں، خطبہ دینے والے کو کہا جاتا ہے خطیب، مولانا سے خطیب نہیں کہا۔ جو مولا علی کی توہین کرے وہ خطیب نہیں ہے۔ امام نے کہا ایھا الخاطب، وہ خطاب کرنے والے، اشتریتا سخط الخالق برضا المخلوق، تو نے یزید جیسے کو راضی کرنے کے لیے اللہ جیسے خالق کو ناراض کر دیا۔ میں پہنچا نہیں پایا۔ مولا نے فرمایا تو نے یزید کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو۔ اب پتہ چلا وہ رضی اللہ بن ہی نہیں سکتا جو علی کو ناراض کر دے۔ اذان گرامی، تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا اشتریتا سخط الخالق برضا المخلوق، تو نے یزید جیسے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ جیسے خالق کو ناراض کیا۔ یزید نے اشارہ کیا کہ انہیں بٹھا دو، خطبہ دینے کی اجازت نہیں۔ جلاد اور فوجی آگے بڑھے، مولا کے زنجیروں میں ہاتھ ڈالا کہ قیدی آپ کو یہاں بولنے کی اجازت نہیں۔ مجمع ہے میرے ساتھ؟ آپ جانتے ہیں نا جب پہلے علی پہ پابندی لگی تھی تو حضرت سیدہ نے خطبہ دیا تھا۔ آج جب چوتھے علی پہ پابندی لگی تو ثانی زہرا کھڑی ہو گئی۔ جب بی بی دربار میں آئی تھی نا تو یزید بار بار پوچھتا تھا ان میں زینب کون؟ بی بی سے اس نے خطاب کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ یزید ایک بلندی پہ بیٹھا تھا، تخت پہ، بار بار کہتا ہے ان میں زینب کون، پھر پوچھتا، اس نے بی بی سے کلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر بی بی کو سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ توجہ دیکھیں، اب مولانا موجود ہیں، دیکھیں مجھے پتا ہے شیعہ سنی یہاں پہ سننے کے لیے آ رہے ہیں، لائیو جا رہا ہے ہر جگہ، بڑی ذمہ داری سے جملے پیش کر رہا ہوں۔ یزید نے دوسری مرتبہ بی بی کو سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب، لیکن مسلمان کے سلام کا۔ میں سارا مجمع ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، سارا مجمع میرے ساتھ چلے، مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے، یزید کے نہیں۔ دیکھیں یزید نے بی بی کو 2 مرتبہ سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ یزید نے بی بی کو 2 مرتبہ سلام کیا، جناب زینب نے جواب نہیں دیا۔ تو اب میں پاکستان کے ملاؤں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر جرت ہے
تو کہو نبی کی نواسی کو مسئلہ نہیں پتا تھا، یا پھر مانو جناب زینب یزید کو مسلمان نہیں مانتی تھی۔ بھئی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، عزیزان گرامی، جسے نبی کی نواسی مسلمان نہ سمجھے، اور مفتیوں تم اسے رضی اللہ کہہ رہے ہو۔ سب مل کے جواب توجہ فرما رہے ہیں بھائی؟ میرے احمد میں میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ سب یزید پہ لعنت کرتے ہیں، یزید پہ لعنت۔ ایک جملہ میں سخت کہنے لگا ہوں، بات لائیو جا رہی ہے لیکن اب میں یہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب اگر کسی نے کہا نا یزید کو پاکستان میں رضی اللہ، تو ہم کہتے ہیں تو بھی لعنت اللہ۔ جی ہاں، سلامت رہے، محبت کا شکریہ، آپ سلامت رہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مولا سجاد کو نہ زنجیروں میں ہاتھ ڈالا، سارے سپاہی جمع ہوئے، کہا آپ قیدی ہیں، خطبے کی اجازت دیں۔ اب تک یزید بی بی سے کلام کر رہا تھا، بی بی جواب نہیں دے رہی۔ اب ایک مرتبہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے دیکھا نا کہ مولا سجاد پہ پابندی، امام وقت پہ پابندی ہے، تو بی بی کھڑی ہو گئے۔ جیسے بی بی کھڑی ہوئی نا، یزید نے کہا جلاد سے اور سپاہیوں سے آگے بڑھو، تازیان نے مار کے اس بی بی کو بٹھا دو، خطبہ نہ دینے دینے۔ بی بی نے ایک مرتبہ یزید کی طرف دیکھا، کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ چلیے گا۔ بی بی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ تو یبن الطلقاء، چلیں گے سارا مجمع میرے ساتھ۔ طلقاء جمع ہے طلیق کی۔ طلیق کسے کہتے ہیں؟ جب دو افراد میں جنگ ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے اور سینے پہ پاؤں رکھے کہ جا نہیں مانتا، اسے کہتے ہیں طلیق، جسے چھوڑ دیا جائے۔ بی بی نے کہا بھول گیا اپنے اجداد کو؟ فتح مکہ پہ میرے بابا نے تیرے اجداد کو جانے دیا تھا، تو ان کی اولاد ہے۔ تو ان کی اولاد ہے، مجھے روکے گا؟ میں علی کی بیٹی ہوں، روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں خطبہ دوں گی۔ اب دربار تھا یزید کا، یزید نے سوچا میں روک لوں گا۔ سارا دربار کہنے لگا یزید یہ خاتون ہے، بوڑھی ہے، قیدی ہے، کیا کر لیں گی، بولنے دے۔ یزید نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کس خاندان سے ہے؟ جب ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے میرے خاندان کو نابود کر دیتا۔ میں چلتے رہیے گا، میں پورا پڑھوں نا، ٹائم دکھاتے رہیے گا، جہاں پہ ٹائم ختم ہو جائے میں وہیں پہ ختم کر دوں۔ مجمع رہے گا میرے ساتھ؟ چلیں انہیں بعد میں پکڑ لیجیے گا، یہ زبردستی پڑھوا رہے ہیں مجھ سے۔ آپ کی محبتیں میں کبھی نہیں بھولوں گا، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا۔ تو اب بی بی نے فرمایا اگر روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں نبی کی نوازیوں میں علی کی بیٹی ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا لوگ یزید کو کہتے تھے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو دونوں سربراہ خود آتے ہیں لڑنے، جب حسین خود آ رہے ہیں تو کیوں نہیں جا رہا؟ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، حسین کے پاس عباس ہے۔ یزید کو مولا عباس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اب وہ کیا کہہ رہا تھا، اب تو بی بی آ رہی ہیں جو قیدی ہیں، کیا کر لیں گی؟ اسے نہیں پتا تھا یہ بوڑھی بی بی اس کے دربار میں اسے ہرا دے گی۔ اب میں ثابت کروں گا یزید کی شکست کو۔ میں مجمع میرا ساتھ دے گا تھوڑی دیر۔ تو اب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ایک مرتبہ سر اٹھا کے فرمایا کہ یزید روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں، اللہ نے عظمتیں ہمیں دی۔ یزید کچھ لوگ تخت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل ہیں، کچھ قید میں بھی باعزت ہے، یہ صرف جناب زینب فرما سکتی ہے۔
اے یزید اب پتہ چلا کچھ لوگ تخت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل ہیں، کچھ وائٹ ہاؤس پہ بیٹھ کے بھی ذلیل ہیں۔ حضرت گرامی کچھ لوگ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے بھی کالے کرتوتوں والے ہیں، کچھ سیاہ لباس میں بھی ہر جگہ علی علی کہہ رہے ہیں۔ آپ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری ممنون، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ یقین مانے میرے گلے میں طاقت نہیں، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت گرامی جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا اور ایک جملہ کہا، یا یزید کھد قیدک وسعا سعیک وناسب جہدک۔ یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تو نے جتنے دھوکے دینے تھے دے لیے، اگر تجھ میں طاقت ہے تو اور زور لگا لے۔ پھر بی بی ایک جملہ کہتی ہے واللہ اللہ کی قسم۔ اب دیکھیں سارا دربار پریشان، یہ بی بی ابھی کہہ کے چکی ہیں کہ میں نبی کی نوازی ہوں اور اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ توجہ، بی بی نے کہا واللہ لا تمحو ذکرنا، یزید ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ میں توجہ سارے مجمع کی توجہ۔ اب وہ دیکھیں آپ سن رہے ہیں 1448 ہجری میں، ابھی سال ہے 1448 ہجری، بی بی نے خطبہ دیا 61 ہجری میں۔ ساس تو کرسی نشین تھے، جو کھڑے تھے وہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ اب وہ سب پریشان ہو گئے، ان میں سب مسلمان نہیں تھے، کچھ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی۔ ارے یہ نبی کی نواسی ہے، اللہ کی قسم کھا لی، اتنی بڑی، مٹ تو گئے یہ، اس کے بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، یہ خود قیدی ہے، یزید کی حکومت ہے، اس کا تخت ہے، اس کا تاج ہے، اس کا سکہ، اس کی فوج۔ اور بی بی کیا فرما رہی تھی؟ واللہ اللہ کی قسم ہم مٹنے والے نہیں، یزید کل یہی شام ہوگا، نہ تیرا تخت ہوگا، نہ تیرا تاج ہوگا، نہ تیرا سکہ ہوگا، نہ تیری فوج ہوگی، تیری قبر کا نشان نہیں ہوگا۔ پورے شام میں لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب۔ ہر جگہ لکھا ہوگا سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمد، یزید تیرا نام مٹ جائے گا۔ اور اگر آج کسی کو یزید کی قبر مل جائے تو ٹھوکر مار کے پوچھے بتا تجھے عذاب سے فرصت ملی؟ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تو وہ ملک ہے جہاں پہ ایک مفتی صاحب پیٹ تک داڑھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں یزید کو دیکھا۔ کہا یا نہیں کہا؟ میں نام نہیں لے رہا ہوں، پہنچ جائیے گا۔ انہیں خواب میں بھی یزید ہی نظر آتا ہے، کوئی نیک کام ہی کر لو۔ میں سے بھی سب جملہ کہہ دوں، پلید کو پلید ہی نظر آئے گا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ لگے جی میں نے خواب میں یزید کو دیکھا، میں نے ان سے آگے بڑھ کے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو مجھے صاحب کہنے لگے او مسلمانوں جسے اللہ نے معاف کر دیا تم بھی معاف کر دو، کب تک لعنتیں کرتے رہو گے؟ وہ اللہ جو جوانان جنت کے سردار کا قتل یزید کو معاف کر سکتا ہے، وہ ایک چھوٹی سی لعنت مجھے معاف نہیں کر سکتا۔ میرا جملے پہنچ رہا، اگر ہم یزید پہ لعنت کر دیں تو معاف نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا قتل معاف کروا دیا مفتیوں۔ بس میں آپ کو میں کوئی آپ جوش دلا رہے ہیں مجھے۔ فیضان گرامی آپ کی محبتوں کا بے حد ممنون ہو۔ جناب زینب کبریٰ سلامت علیہ نے فرمایا یزید واللہ لا تنظر ذکرنا، ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔
جب بی بی نے ایک مرتبہ کہا نا ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں، میرے جد کی وحی ختم ہونے والی نہیں، قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا، سارا دربار رونے لگا اور ایک مرتبہ کہنے لگا یہ بی بی بہت باعظمت ہے، یہ بی بی بہت باعظمت ہے۔ جب سب رو رہے تھے بی بی نے سب سے اپنی عظمت منوا لی۔ بی بی نے مولا سجاد کی طرف دیکھا اور اشارہ کر کے کہا قم یا سیدی و مولا، اے میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجیے۔ اب سارا دربار سوچنے لگا یہ بی بی اتنی باعظمت ہے، وہ جو اس کا بھی امام ہے وہ امام کتنا باعظمت ہو۔ اب آپ نے دیکھا جناب زینب نے ایک خطبے میں سارے دربار کا ماحول تبدیل کر دیا۔ اب میں مولا سجاد کے خطبے کے جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں۔ میری آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ جناب زینب کبریٰ نے مولا سجاد سے، اب میں یہاں پہ ایک روک کے جملہ کہتا ہوں، جب بھی میں ان جملوں پہ پہنچتا ہوں مجھے حضرت ابو طالب یاد آ جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی دعوت ذوالشیرہ میں فرمایا تھا نا صلی رسول خدا سے، جب ابو لہب نے 2 دن دعوت خراب کر دی تھی کہ میرا یہ بھتیجا جادوگر ہے، تو حضرت ابو طالب نے تیسرے دن ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، بٹھایا اور جناب رسول خدا سے کہا قم یا سیدی و مولا، اے میرے سید و سردار کھڑے ہو جائیں، وقل ما شئت، اور آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے، انہیں سب کو میں روک لوں۔ میں بہت سوچتا تھا کہ 80 سال کے بوڑھے جناب ابو طالب، سفید ریش سفید بال، اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ جوانوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالا، بٹھا دیا، پھر میری نگاہوں میں خیبر کا در آ گیا۔ مجھے سمجھ آیا یہ فاتح خیبر کے بابا ہیں۔ بھائی میں آپ کی محبتوں کا ممنون۔ ایزانے کے نام میں جانتا ہوں بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں اندر آنے کی، مجھے پتہ ہے جگہ نہیں ہے، ہلنے کی بھی جگہ نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کے جو جملے پیش کرتا رہوں گا، آپ سب سلامت رہیں، میرے بھائی میرے بچے سلامت رہیں جو اس محبت سے سن رہے ہیں، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ قبول فرما رہے ہیں، خدا گواہ میں ممنون۔ ایزانے کے نامی ایک مرتبہ مولا سجاد نے خطبہ شروع کیا۔ اب آپ کی محبتیں مجھے جملہ اور کہنے پہ مجبور کر رہے ہیں، اسلام کے ساتھ سب سے بڑا المیہ یہی ہوا، جو فرسٹ کلاس مسلمان تھا اسے کافر بنا دی، اور جو تھرڈ کلاس کافر تھا اسے مسلمان بنا دی، بیٹوں کو حکومت دے دی، اور اس کی نسل نے آل محمد کا خون بہایا۔ کبھی بھی ان احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کیا مسلمانوں نے؟ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کا خون بہایا۔ عزیزان گرامی، میں چیلنج دے کے دوبارہ کہہ رہا ہوں، شاید میرے جملے سب سے کوئی بولے نہیں ہیں، یہ یہودیوں عیسائیوں نے اتنا خون نہیں بہایا جتنا مسلمانوں نے بہایا۔ میرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو کہ خدا کی قسم مولانا میں گستاخی نہیں کر رہا، چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، ہمیں اتنا افسوس نہ ہوتا اگر ہندوؤں نے، یہودیوں نے یا عیسائیوں نے آل محمد کو مارا ہوتا۔ کس نے مارا؟ کلمہ گو نے خون بہایا۔ آئیں بھائی، میں سب جملے کہہ گیا معذرت کے ساتھ، آئیے ذرا واپس مولا سجاد کے خطبے کے چند جملے پیش کر دوں۔ مولا سجاد نے ایک مرتبہ کہا میں اس نبی کا نواسا ہوں جو کعبہ قوسین کی منزل پہ تھے، جو معراج پہ گئے وہ جد رسول خدا میرے جد تھے۔ مجمع پریشان، ان کے جد یزید نے تو کہا تھا یہ باغی ہیں، یہ قیدی کہہ رہا ہے یہ آل رسول۔ جیسے مولا ایک مرتبہ آئے نا کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، سارے درباری کہنے لگے قیدی ممبر پہ آ جائیے، ممبر پہ۔ امام نے ممبر کو دیکھا کہ حاضل اعبد، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ میں نہیں پہنچا پا رہا، لکڑیوں کا ڈھانچہ جہاں سے علی کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ، ممبر وہ ہے جہاں مولا کے فضائل ہوں۔ مجمع نے کہا قیدی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یزید سٹپٹا رہا تھا کہ دربار میرا، درباری میرے، اور سب کہہ رہے قیدی قیدی قیدی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟
امام نے بلند آواز سے کہا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا وہ تو کربلا میں مارے گئے تھے، امام نے کہا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا۔ کہا قیدی یہ سارے مردوں کے سر ہے، بچے کا سر کس کا؟ کہا علی اصغر۔ یزید نے چیخ کے کہا کہ آپ کے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا، آپ تینوں کا نام علی رکھا؟ کہا میرے بابا فرماتے تھے اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ یزید کے باپ کو مولا علی سے عداوت تھی، اس نے اپنے شام میں کہا تھا کوئی نام علی نہ رکھے، آج وہی دربار تھا، علی علی ہو رہا تھا۔ سب مل کے جواب دیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مولانا فرمایا حسین ابن علی ابن ابی طالب کا بیٹا علی۔ مولانا نے خطبہ شروع کیا، میرے جد رسول خدا تھے جو قاب قوسین کی منزل پہ، جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے تھے، وہ میرے جد رسول خدا تھے۔ وہ میرے دادا علی مرتضیٰ تھے، جب تم سب بیٹھے رہتے تھے تمہارے اجداد، وہ میرے دادا تھے جو مشرکین سے جنگ کرتے تھے۔ وہ میرے دادا علی مرتضیٰ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی، 2 تلواروں سے جنگ کی، جن کی ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں۔ مولا نے جناب مولا مشکل کشا کا تعارف کروایا، پھر فرمایا میرے بابا حسین دوش رسالت کے سوار تھے، باغی نہیں تھے۔ سارا مجمع پریشان۔ پھر مولا نے فرمایا اعطینا ستا وفضلنا بسبع، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، 7 ہمارے فضائل۔ یہ 6 چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی کسی کے پاس ایسی نہیں جیسی ہمارے پاس ہے، اور 7 فضائل ہمارے جو کسی کے پاس نہیں۔ اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین۔ علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، حلم بردباری تحمل برداشت اللہ نے ہمیں عطا کی، سماحت یعنی بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی۔ یزید بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا، کچھ لوگ جوان ہوتے ہیں پھر بھی بزرگ ہوتے ہیں۔ اس ایک جملے میں مولا سب کچھ کہہ گیا ہے۔ پھر فرمائیں قبلہ صاحب علی جیا شاہ ہویا نہ کوئی، علی وانگو جنگت کھلویا نہ کوئی۔ مولا امیر کی بابا بلندی کے لیے مولا امیر کی بلندی پہ بلندر صلاح۔ ایزانی گرامی میری اس وقت حالت بہت خراب ہے، ابھی گرمی کی وجہ سے سارا آپ کا ممبر بھی گیلا ہو چکا ہے، میں کوشش کروں گا میں مکمل کر دوں مضمون کو۔ سارے مجمع کی توجہ ہاتھ جوڑ کے پیش کروں، مجھ سے پڑھانے نہیں جا رہا۔ مولا فرماتے ہیں، چوتھے امام فرماتے ہیں اللہ نے بزرگواری ہمیں عطا کی، فصاحت ہمیں عطا کی۔ یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر لکھنا اور قید سلاسل میں خطبہ دینا اور شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ یزید اپنی فوج کے سامنے قیدیوں پہ روب جھاڑنا اور قید سلاسل میں ظالم کو چیلنج دینا اور پھر مولا فرماتے ہیں وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یزید تخت پہ بیٹھ کے حکومت کرنا اور دلوں میں راج کرنا اور 7 فضائل ہمارے ہیں۔ وَفَضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی ہم میں سے، نبی ہمارے خاندان سے، وَالصِّدِّيقِ مِنَّ الصِّدِّيقِ، صدیق ہم میں سے۔ آپ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا صدیق ہم میں سے، اگر علی کے علاوہ کوئی صدیق ہوتا تو پیغمبر مباہلہ میں لے جاتے۔ آپ کے لیے مسئلہ نہ بنے قبلہ ہے،
یہاں بیٹھے ہیں آپ کے لیے مسئلہ نہ بنے، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں کھل کے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، صدیق اکبر مولا علی صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ، اسی لیے پیغمبر انہیں مباہلہ میں لے گئے تھے۔ اور سنن ابن ماجہ میں 6 کتابیں نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، سنن نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ۔ ابن ماجہ نے خود لکھا ہے، امام ابن ماجہ نے لکھا ہے اپنے سنن کے اندر کہ علی ممبر پہ آ کے کہتے تھے انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، ولا یقولہ بعدی الا الکذاب، میرے علاوہ جو کہے وہ صدیق ہے، وہ جھوٹا ہے۔ ولی اللہ کا پسینہ سے پھول بنتے ہیں، علی ولی اللہ کا پسینہ سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، ان کے باپ اور دادا کی منزلت سے جن کے بچوں کا گھوڑا رسول بنتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ 7:30 10 منٹ ہے یہاں کیا صاحب اپنی مومنین کے بھائی، ٹائم تو ختم ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، جملے سن لیجئے، مولا فرمایا میں اسی پہ مکمل کر رہا ہوں، 5 سے 10 منٹ جو بھی ٹائم رہ گیا، 10 سے 15 منٹ 12 منٹ میں اسی پہ مکمل کروں گا۔ مجمع چلے گا تھوڑی سی دیر میرے ساتھ؟ ہاتھ جوڑ کے، بہت معذرت تاخیر ہوئی ہے۔ مولا فرماتے ہیں نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، منت صدیق، منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر۔ عزیزان گرامی، مولا کے القاب امت نے ایسے بانٹے ہیں جتنی بے دردی سے شادی کا کارڈ بھی نہیں بانٹا جاتا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ لقب تو رکھ لے، یہ لقب تیرا، لقب بانٹے گئے، لیکن کچھ القاب وہ کوئی لینے کو تیار ہی نہیں تھا، جیسے اسد اللہ، اگر کوئی بندہ بھی تو لڑنا پڑتا۔ فیضان گرامی، مولا کے القاب لوگوں نے بانٹ لی۔ علی ہر طرح سے مظلوم ہے۔ مولا نے فرمایا منہ اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے، منت تیار، جعفر تیار ہم میں سے۔ یہاں پہ صدیق سے مراد مولا علی ہیں اور اللہ کے شیر سے مراد حضرت حمزہ۔ آپ پریشان ہو گئے، میں جلدی وضاحت کر دوں۔ دیکھیں اللہ کے شیر بہت ہیں، حضرت حمزہ اللہ کے شیر، حضرت جعفر تیار اللہ کے شیر، مولا عباس اللہ کے شیر، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب۔ اب میرے جملے پہنچ گئے؟ ممنون آپ جی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، اسد اللہ الغالب صرف مولا علی۔ پھر مولا نے فرمایا، کہا کہ جعفر تیار ہم میں سے، جہاں سارے کے سارے جنت میں لوگ زمین پہ چلیں گے، جعفر تیار پرواز کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی جعفر تیار کا بھی ناز ہو، حضرت عباس ہو۔ چوتھے میں ہم نے فرمایا یا نہیں فرمایا؟ بس بھائی میں ہاتھ جوڑ کے مکمل کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا وَمِنَّ السِّبْطَيْنِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ، نہیں پہنچا سکتا۔ اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے۔ یہ لفظ قرآن میں آیا، مجھے نہیں معلوم یہاں پہ کتنے حافظ ہیں، کتنے لوگوں کو معلوم ہے۔ سبت بیٹا، اے واحد، سبتین تسنیہ، اسباط جمع، تو قرآن میں اسباط بھی آیا، والاسباط۔ توجہ حاضرین کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، چیلنج دیکھیں۔ بیٹے کو کہا جاتا ہے سبت، جمع ہے اس کی اسباط۔ نبی کے اگر زیادہ بیٹے ہوتے تھے تو وہ بیٹا جو نبوت کا وارث ہو اسے کہا جاتا ہے سبت۔ جو نبوت کا وارث ہو سبت، اور اگر پیغمبر نے کہا ہو حسن و حسین ہے سبتین، یعنی پیغمبر یہ فرما رہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حسن و حسین ہوتے۔ پہنچ گئے؟ اگر نبی ہوتے یہ دونوں۔
خزانہ گرامی میں نے کہا نا لوگوں نے القاب ایسے بانٹے ہیں اتنی بے دردی سے بانٹے ہیں، بس میں نے مکمل کر دیا۔ وَمِنَّا مَهْدِيُّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے مہدی ہم میں سے۔ امام نے ابھی خطبہ مکمل نہیں کیا تھا، یزید نے مؤذن کو آواز دی، مؤذن اذان دو۔ مؤذن نے پوچھا کون سی اذان؟ ظہر ابھی ہوئی ہے، جمعہ پڑھا ہے، عصر ہوئی نہیں۔ اب پتہ چلا کئی مرتبہ اذانیں خطبے روکنے کے لیے ہوتی ہے۔ یزید سے پوچھا مؤذن نے، یزید کون سی اذان؟ اس نے کہا تو میرا نوکر ہے، میں جب کہہ رہا ہوں اذان پہ اذان شروع کر۔ اب سمجھ میں آیا درباری کیوں کہہ رہا ہوں؟ مؤذن نے فوراً کہا اللہ اکبر۔ امام سجاد ممبر پہ تھے، ممبر سے نہیں اترے، کیوں؟ نماز کا وقت نہیں تھی۔ اب سارا دربار مولا کی طرف دیکھ رہا، جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا جل جلالہ۔ سارے مجمع نے امام کو دیکھا، کہ لگتا ہے اذان ان کے لیے آئی ہے۔ امام کا چہرہ اتنا بعظمت اور پرنور تھا، وہ سب مسلمان نہیں تھے، انہوں نے مولا کا چہرہ دیکھا کہ لگتا ہے اذان انہی کے لیے آئی ہے۔ ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے فرمایا وحدہ لا شریک لہ، کہ واقعی یہی اذان کا وارث ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن رک، محمد تیرا کیا لگتا تھا؟ پہنچ گئے میرے بھائی۔ امام نے کہا مؤذن رک، پھر امام نے کہا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام؟ یزید خاموش رہا، امام نے خود ہی جواب دیا اگر تو کہتا ہے تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر تو مانتا ہے کہ یہ میرے جد کا نام ہے بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا؟ یہ جملے کہنے تھے، سارے دربار میں ایک مرتبہ سب لوگ اٹھ کے چیخنے لگے یزید تجھ پہ لعنت، تو نے آل رسول کو گرفتار کر دیا۔ یہ جو آج پاکستان میں قبلہ میں نے دیکھا پوڈ کاسٹ میں، اور یہ جو پاکستان میں ایک مفتی نے کہا کہ یزید نے تو خود کہا میں نے نہیں مارا حسین۔ کب کہا؟ جب اس نے دیکھا سارا دربار مخالف ہو گیا، تو اس نے چیخ کے کہا یہ لوگ مجھے مار نہ دیں، کہا میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا، عمر سعد نے مارا۔ کب؟ اس سے پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ حسین باغی، حسین باغی بلکہ اس سے پہلے کچھ اور جب اس نے دیکھا نا دربار پلٹ گیا ہے، مجھے تعجب ہے مفتیوں پہ، یزید کا دفاع کر رہے ہو مولا حسین کے مقابلے میں؟ تمہیں جنت میں نہیں جانا کیا؟ پیغمبر نے ترمذی شریف میں فرمایا ہے حسن و حسین جوانان جنت کے ساتھ آئیں گے۔ میرا وعدہ ہے کوئی آنکھ ایسے نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ آئے۔ ایک مرتبہ جب مولا سجاد نے کہا نا بتا کس کے جد کا نام ہے، یزید نے دیکھا جواب نہیں بن پا رہا، سارے درباری میرے خلاف ہو گئے۔ ایک یہودی سفیر تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یزید اگر موسیٰ علیہ السلام کی آل ہوتی تو ہم انہیں سر پہ بٹھاتے، یہ تمہارے نبی کی آل ہے، تو نبی کی نواسیاں دربار میں لے آیا۔ یزید نے چیخ کے کہا اس یہودی کو باہر لے جا کے جان سے مار دو۔ سپاہیوں نے گھسیٹنا شروع کیا، ایک عیسائی کھڑا ہو گیا، او یزید حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی، اگر ان کی سواری بھی ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس سواری کا بھی احترام کرتے، یہ عیسیٰ کی سواری ہے۔ یزید یہ تو تمہارے نبی کا نواسہ تھا جس کا تم نے گلا کٹوا دیا، کیونکہ مولا حسین کا سر تشت میں رکھا تھا نا۔ میں وہ سب جملے پڑھنا نہیں چاہ رہا، اگر دیکھ سکے میٹر دیکھیے گا۔ خدا کی قسم روایت میں ہے یزید کے ہاتھ میں خیزران کی ایک چھڑی تھی اور اس نے لبوں پہ رکھے۔ لوگ کہنے لگے یزید تو نے تو کہا تھا باغی ہے، تو نبی کے نواسے کے لبوں پہ چھڑی رکھ رہا۔ بھئی رونے میں بخل نہ کیجیے۔ یزید نے دیکھا سارا ماحول بدل گیا،
اس نے آواز دی جلاد اس قیدی کا سر قلم کرو. کس کا؟ مولا سجاد. جلاد نے تلوار اٹھائی, سپاہی آگے بڑھے, مولا کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا. جیسے ہی جلاد نے تلوار اٹھائی جناب زینب آگے بڑھی اور اپنا سر مولا کے سر پہ رکھ دیا. کہ یزید جب تک زینب زندہ ہے میں سید سجاد پہ آنچ نہیں آنے دوں. جلاد نے یزید کی طرف دیکھا کہ یزید اس بی بی کے لیے کیا حکم؟ یزید نے کہا اس بی بی کو بھی قتل کر دو. جیسے جلاد آگے بڑھا نا جناب زینب کی طرف, جناب فضہ بزرگ تھی, کمر جھکی ہوئی تھی. جناب فضہ نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے, کمر کو سیدھا کیا, آگے بڑھی, اپنی گردن جناب زینب کے سر پہ رکھی. کہا یزید میں زینب کی ماں کی کنیز ہوں, میں زینب پہ آنچ نہیں آنے دوں. ایک مرتبہ جلاد نے پھر یزید کی طرف دیکھا, اس بوڑھی خاتون کے لیے کیا حکم ہے؟ یزید نے کہا اس بوڑھی خاتون کو بھی مار دو. جیسے جلاد نے پھر تلوار اٹھائی جناب فضہ پہ, جناب فضہ نے اپنی کمر کو سیدھا کیا, بالوں کو جھٹکا اور ایک مرتبہ حبشی غلاموں کی طرف دیکھا. کہا او غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں, یہ مجھ پہ تلوار اٹھائے تم دیکھتے رہو گے؟ 400 غلاموں نے تلواریں کھینچی اور کہا یزید ہم بغاوت کر دیں, یہ ہمارے قبیلے سے ہے, خبردار اس خاتون پہ ہاتھ نہ اٹھا. یزید نے دیکھا بغاوت ہونے والی ہے, کہا سب واپس چلے جاؤ. جب سب ہٹے نا جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا, بلند آواز سے کہا نانا آج اماں کی کنیز فضہ کے اتنے ماننے والے, نانا آج آپ کی نوازی کا کوئی نہیں رہا. آپ سب کی طرف سے بی بی کی بارگاہ میں جملہ پیش کر دو. بی بی ذرا آ کے دیکھیے رجوع سادات میں, یہ سارے مومن قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اگر ہم کربلا میں ہوتے ہم آپ کے علی اکبر کو برچھی نہ لگنے دیں. بی بی میری یہ بہنیں میری بیٹیاں قسم کھا کے کہہ رہی ہیں ہم جناب سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیں. آئیں بھائی, اذان ہونے والی 2 منٹ ہیں, یہ ختم ہو گیا. بس بھئی ہاتھ جوڑ کے پیش کر دو. تاریخ میں 3 ایسے غسل دینے والے ہیں جو غسل روک کے روئے ہیں. پہلے مولا علی 7 چادریں اڑھائیں سیدہ کو, 40 مقامات پہ قبر بنائی. مولا علی نے سیدہ کو دفنایا نہیں چھپایا ہے, سیدہ کو ستانے والے نہ آئے. اجرکم اللہ. مولا نے آواز دی سیدہ ہاتھ ہٹائیے. بس بی بی نے ہاتھ ہٹایا, مولا نے پانی کا ظرف زمین پہ پھینکا, بلند آواز سے کہا یا زہرا یا زہرا. جناب فضہ نے عرض کی مولا کبھی شیر بھی بلند آواز سے روتے ہیں. مولا نے فرمایا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا, فاطمہ کی ساری پسلیاں. بھائی میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے, مجھے پتا ہے سادات جناب سیدہ کے مسائب برداشت نہیں کرتے. اگر دیکھ سکے میری طرح, میں نے کہا تھا 3 ایسے غسل دینے والے. جانتے ہیں دوسری ہستی کون ہے؟ شام کا زندان ہے. ایک پھپھی بھتیجی کو غسل دے رہی, پھپھی نے آواز دی سید سجاد میں کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ پھپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا, میری بہن زخمی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, تیسرا بھی سن لیجئے, اذان ہونے والی ہے. جانتے ہیں تیسری ہستی کون؟ امام باقر. جب مولا سجاد کو کروٹ دی, پشت پہ نشان دیکھے, پانی زمین پہ
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ فاطمہ حسین یا حسین نارو 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 رت پتر مہاری نارو 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 نارو